آج تک گلاب کے پھولوں کی تیز خوشبو میرے دل و دماغ میں بسی ہوئی ہے، وہ تیز ترین خوشبو جو چاچا کرم دین کی تدفین کے 1 مہینے بعد ان کی قبر کھودنے پر میری سانسوں میں جا گھسی تھی۔ وہاں موجود چند افراد بھی محو حیرت تھے۔ میں کرم دین چاچا کے احسانات تلے دبا ہوا تھا۔ اس وقت میں نے میٹرک کا امتحان دیا تھا کہ میرے والد جو ایک سرکاری محکمے میں ملازم تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ماں بیوہ ہو گئی۔ میں ان کی اکلوتی اولاد ابھی اس لائق نہیں تھا کہ گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا سکوں۔ اس وقت میرے ابو کے قریب ترین دوست کرم دین چاچا نے ہمیں سنبھالا۔ گرچہ کرم دین چاچا بالکل بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ان کے بزرگوں کی چھوڑی ہوئی زمینیں ان کے حصے میں آئی تھیں۔ وہ ہمارے گھر پابندی سے راشن ڈلواتے اور دوسرے اخراجات کا بھی دھیان رکھتے۔ صرف ہمارا گھر ہی نہیں، اور نہ جانے کتنے گھر تھے بے سہارا غریبوں کے، جن کا سہارا کرم دین چاچا تھا، اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہوتی تھی کہ ہماری یا ان غریبوں کی مدد کون کر رہا ہے۔ چاچا کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا شادی شدہ تھے۔ ان کے دونوں لڑکے پڑھے لکھے تھے اور ایک اچھے عہدے پر ملازم تھے۔ میری تعلیم مکمل ہونے تک چاچا کرم دین نے ہی ہمیں سہارا دیا۔ پھر تھوڑی بھاگ دوڑ کر کے انہوں نے میرے باپ کی جگہ مجھے ملازمت دلوا دی، اور میری ماں نے اپنے جاننے والوں میں میرے لیے رشتہ دیکھ کے میری شادی بھی کروا دی۔ میری بیوی روزے نماز کی پابند اور حافظ قرآن تھی، جبکہ میں نماز روزے سے ذرا دور ہی تھا۔ اس بات پہ میری بیوی اکثر مجھے ٹوکتی رہتی۔ ایک دن میں آفس میں تھا کہ اچانک گھر سے کال آ گئی کہ کرم دین چاچا اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں انہیں بالکل اپنا سگا چاچا ہی مانتا تھا۔ میں نے آفس میں بھی یہی بتایا کہ میرے چاچا کا انتقال ہو گیا ہے اور مجھے ابھی گھر جانا ہے۔ آفس سے چھٹی لے کے میں چاچا کے گھر کی طرف چل دیا۔ ان کی تدفین کے بعد رات نیند نہ آنے تک میں چاچا کرم دین کے بارے میں ہی سوچتا رہا، جو بہت نیک اور خدا ترس انسان تھے۔ اگلی صبح میرے کولیگ نے مجھ سے وہ ضروری کاغذات مانگے جو اس نے مجھے دیے تھے، لیکن وہ بٹوا میرے پاس نہیں تھا جس میں وہ کاغذات تھے۔ میں نے اس سے اگلے دن کا وعدہ کر لیا۔ جب شام میں گھر آیا تو پورے گھر میں بٹوا چھان مارا، لیکن بٹوا کہیں نظر نہ آیا۔ اب تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کاغذات بہت ضروری تھے۔ بیوی بیچاری بھی میرے ساتھ میرا بٹوا ڈھونڈتی رہی، لیکن بٹوا نہ ملا۔ الماری کھنگال ڈالی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ جس روز چاچا کا انتقال ہوا تھا، وہ کاغذات والا بٹوا میری قمیض کی اوپری جیب میں تھا۔ الماری سے وہ سوٹ نکالا کہ قمیض کی جیبیں دیکھیں۔ جیبیں دیکھیں تو وہ خالی تھیں۔ بیوی بولی کہ کپڑے دھوتے وقت میں ساری جیبیں چیک کرتی ہوں، جب میں نے آپ کا یہ سوٹ دھویا تھا تو قمیض کی جیبیں خالی تھیں۔ میرے ذہن میں ایک دم دھماکہ ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ چاچا کی تدفین کے وقت چاچا کو لحد میں اتار رہا تھا، اس وقت وہ بٹوا میری جیب سے گر گیا ہو۔ کاغذات کا ملنا بہت ضروری تھا، ورنہ میری نوکری پہ بات آ جاتی۔ میں انتہائی پریشان دماغ لیے سیدھا گاؤں کے مولوی کے پاس آیا، جن کا گاؤں میں ایک معزز مقام تھا۔ میں نے ان سے اپنی پریشانی بتائی اور یہ بھی کہ چاچا کرم دین کی قبر کھودنا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، بیٹا تمہاری مجبوری دیکھتے ہوئے قبر کھودنے کی میں اجازت دے رہا ہوں، لیکن ہمیں اپنے علاقے کے پولیس کے محکمے میں بھی اس کارروائی کا بتانا اور اجازت لینا ضروری ہوگا۔ اس محکمے کے اعلیٰ افسر سے میری بہت اچھی جان پہچان تھی۔ چاچا کرم دین کی فیملی سے بھی ہم اجازت لے چکے تھے۔ اب چاچا کرم دین کے دونوں بیٹے، پولیس کے محکمے کے چند افراد اور گاؤں کے معزز مولوی صاحب کی نگرانی میں ہم نے چاچا کرم دین کی قبر کی کھدائی شروع کروا دی۔ اچانک آسمان پہ گہرے بادل چھا گئے کہ اب برسیں کہ جب برسیں، اور قبر کی مٹی ہٹتے ہی وہ تیز گلابوں کی خوشبو ارد گرد پھیلی کہ اطراف کا سارا ماحول معطر ہو گیا۔ وہاں موجود تمام افراد انگشتے بدنداں تھے۔ سامنے ہی میرا بٹوا پڑا ہوا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اپنا بٹوا اٹھایا، اور اس وقت اس قدر سرد ہوا کی لہر تھی کہ ہم سب کو جھرجھری آ گئی۔ قبر کو اسی طرح دوبارہ سے مٹی ڈال کے بند کیا۔ اب مجھے ایک بے چینی لگی ہوئی تھی کہ چاچا کرم دین ایسا کیا کرتے تھے جو انہیں رب کی طرف سے اتنا مقام ملا۔ میں چاچا کے گھر گیا۔ چاچی نے مجھے کمرے میں بٹھایا، چائے لا کے دی۔ میں نے چاچی کو ساری بات بتائی اور ان سے پوچھا کہ چاچا آخر ایسا کیا خاص کرتے تھے؟ چاچی چاچا کی یاد میں آبدیدہ ہو گئیں۔ بولی، بیٹا میں روزانہ تمہارے چاچا کو ایک کام کرتے دیکھتی تھی جو وہ پابندی سے کرتے تھے۔
وہ فارغ وقت میں روزانہ وضو کر کے قرآن پاک لے کے بیٹھ جاتے تھے۔ وہ پڑھے لکھے تو تھے نہیں، لیکن قرآن پاک کے صفحات کی ہر لائن پہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی پھیرتے ہوئے بس یہی کہتے جاتے تھے کہ یا اللہ میں پڑھا لکھا نہیں کہ اسے پڑھ سکوں کہ تو نے اس میں کیا لکھا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ تو نے صحیح کہا ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ اے اللہ تیری ہر بات سچ ہے، تو نے سچ کہا ہے۔ قرآن پاک کی ہر سطر پہ وہ اس بات کا دل سے اقرار کرتے تھے کہ اے اللہ تو سچا ہے، تیرے وعدے سچے ہیں، تیری بتائی ہوئی ہر بات سچ ہے۔ میں گھر آ گیا، میرا دل اندر سے مجھے ندامت کر رہا تھا کہ میں نے اپنا قرآن پاک ایک خوبصورت غلاف میں رکھ کے الماری کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ میں نے شرمندگی اور ندامت سے آئے ہوئے آنسوؤں کو بہنے دیا، جلدی جلدی وضو کیا اور قرآن پاک لے کے بیٹھ گیا کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔